السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کا پوڈ کاسٹ بہت انٹرسٹنگ ہے, بہت ساری گڈ نیوز سے بھرا ہوا ہے کیونکہ ایک طرح سے ڈیجیٹل ریولیوشن آ رہا ہے پاکستان کے اندر, اسپیشلی پیمنٹ سسٹم کے اندر آ رہا ہے, اور جو کہ بہت اچھی خبر ہے. آج کی کولیبریشن ہوئی ہماری پے پاک کے ساتھ, وچ از پاکستان فرسٹ اینڈ اونلی ڈومیسٹک پیمنٹ سسٹم. پے پاک کو اون کرتا ہے ون لنک, جہاں سے دو بہت اچھے گیسٹ آئے ہیں, ملیحہ انور خان جو کہ چیف کمرشل آفیسر ہیں, اور سید سلیمان حسن جو کہ کمپنی سیکرٹری اینڈ چیف کمپلائنس آفیسر ہیں. اس پوڈ کاسٹ میں ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کے ریولیوشن پہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کتنی زیادہ چینجز آ رہی ہیں, کتنی اسپیڈ سے چینجز آ رہی ہیں, ون لنک کا کیا کردار ہے, اور ون لنک کے کیا پلانز ہیں اس کو لے کر. بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, بہت فیکٹس جاننے کا موقع ملا ہے, بہت انسائٹس ملی ہیں, میں نے بہت سیکھا ہے, اور اس پوڈ کاسٹ سے انشاءاللہ آپ بھی بہت سیکھیں گے. تو یہ پوڈ کاسٹ انجوائے کیجیے. السلام علیکم سید سلیمان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, گڈ ٹو بی وتھ یو دانیال. بہت بہت شکریہ یہاں پر آنے کے لیے, اور ملیحہ بہت بہت شکریہ یہاں پر آنے کے لیے. تھینک یو دانیال, ہیپی ٹو بی ہیئر. اٹ مینز اے لاٹ. ہم لوگ بہت ہی ایک آسان کویشچن سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں, بیکاز پوڈ کاسٹ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. ایک تو یہ ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں گے, جس کو ہمیں ڈیجیٹلائز کرنا ہے پاکستان کو کافی حد تک انشاءاللہ. کوشش ہے. اور پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کوشش کروں زیادہ سیکھنے کی, اور پھر اسی پلیٹ فارم کے تھرو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہو. تو ایک بہت ہی عام سوال ہے, ایزی سوال ہے, مجھے ایکسپلین کیجیے گا دونوں کہ یہ ہوتا کیا ہے پیمنٹ سسٹم پرووائڈر, جس کو آپ لوگوں نے پی ایس پی کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, یہ کیا ہوتا ہے؟ پی ایس او پی ایس پی ایک رجیم ہے, پیمنٹ سروس پرووائڈر, پیمنٹ سسٹمز آپریٹر اینڈ پیمنٹ سروسز پرووائڈر. تو یہ رجیم جو ہے اسٹیٹ بینک نے 2015 میں لانچ کیا تھا. یہ رجیم یہ کرتی ہے کہ ان انٹیٹیز کو جو پیمنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اکراس دا بورڈ. اچھا, آپ پیمنٹس کو سمجھے کیا چیز ہے. پیمنٹس تو آپ اپنی گلی میں جائیں اور دکان سے کچھ خریدیں تو وہاں پر بھی پیمنٹ کا رول ہوتا ہے. نارملی وہ کیش کے اوپر ہی ہوتی ہے ٹرانزیکشن, لیکن اگر آپ کیش کے علاوہ ڈیجیٹل طریقے سے پیمنٹ کرنا چاہیں, جس میں آپ کارڈ کی پیمنٹ بھی ہے, اب تو کیو آر کوڈ کی پیمنٹ بھی ہے, فنڈ ٹرانسفر وایا ایپلیکیشنز بھی ہے, تو یہ ساری سروسز جو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے ریل نیٹ ورک, وہ نیٹ ورک پرووائڈر جو ہے وہ پیمنٹ سسٹمز پرووائڈر ہوتا ہے. اور اس سے کنیکٹ کرتے ہیں وہ انٹیٹیز جو کسٹمرز کو ٹولز دیتے ہیں تاکہ وہ پیمنٹس, چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو چاہے ڈیجیٹل شکل میں ہو, وہ ٹولز ان کو دیے جائیں. اب یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم نے ایک ہائی وے بنا دی کراچی سے حیدرآباد کی, لیکن اس پہ چلانے کی گاڑی جو ہے وہ ہمیں کسی گاڑی بنانے والی کمپنی سے لینی ہوگی. تو یہ روڈ نیٹ ورک ہم نے ون لنک نے پاکستان میں اسٹیٹ بینک کی اجازت سے جو ہے اسٹیبلش کیا, اور یہ پرولیفریٹ ہوا ہے کافی زیادہ. when it was established in 2004, اس سے اب تک کا سفر یہ 20واں سال ہے. 20 سال بہت کافی لمبا سفر ہے. جیسے سلیمان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے ٹریکس لے کیے, تو اس کا جو جیسے آپ سوچیں گے ہم ٹریکس لے کیے, اور اس کے اندر گاڑی کوئی بھی چل سکتی ہے, اس کے اندر بینک اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے, مائکرو فائنانس کمپنی یوٹیلائز کر سکتی ہے, کوئی بھی اور اس طرح کی کمپنی جو پیمنٹ سروسز میں وہ یوٹیلائز کرتی ہے. تو ون لنک میں پاکستان میں ون لنک نے ایک پورا جال پھیلا دیا ہے پیمنٹ سسٹمز کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے. تو ہم اس کا پلیٹ فارم ہے, اور آئی تھنک اس کے پلیٹ فارم میں یہ ہو رہا ہے کہ اب دنیا کی ایگزامپل اگر لیں تو ہماری اکنامی کا سائز گلوبل ورلڈ میں اتنا پرومیننٹ نہیں ہے, وی آل نو اباؤٹ اٹ, لیکن ڈیجیٹل پورٹ فولیو میں تو اور بھی کم ہے. اگر آپ صرف ڈیجیٹل میپ دیکھیں دنیا کا اکنامک میں, اکنامک پوائنٹ آف ویو سے, تو اس میں تو پاکستان اور بھی تھوڑا انسگنیفیکنس ہو جاتا ہے, کیونکہ ہماری ڈیجیٹائزیشن ابھی کافی دنیا کے مقابلے میں پیچھے ہے, کیونکہ ہماری اکانومی کیش پر زیادہ, کیش کے اوپر بہت زیادہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے, اور پھر ڈیجیٹل انڈسٹریلائزیشن بھی نہیں ہوئی. ایک تو ہے اکنامک ڈیجیٹائزیشن, پھر ایک انڈسٹریل ڈیجیٹائزیشن ہے, وہاں سے بھی ہم تھوڑے سے پیچھے ہی ہیں. دیٹس دا ریزن. مطلب یہ کہ سپلائر اور انڈسٹری جو ہے اس کا ریلیشن شپ ڈیجیٹل نہیں ہو پایا. انڈسٹری کا فارورڈ میکینزم جو ہے ریٹیلس کے ساتھ وہ ابھی تک ڈیجیٹلائز نہیں ہو پایا. تو یہ ساری ویلیو چین جب تک پوری 360 نہیں ہوتی ڈیجیٹلائز, تو اس میں اکنامک
प्रिंसिपली आप मैनुअली रहते हैं, ऑटोमेटेड नहीं हो पाते, और वहाँ पे फिर डिजिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा दबा रहता है. हैविंग सेड दैट, अब पॉजिटिव की तरफ आते हैं. अब हमने अचीव क्या क्या किया है. एक चीज़ जिसमें पाकिस्तान हैज़ बीन रिमार्केबल वो ये था कि एक कॉन्सेप्ट जब आता है और वो पब्लिक अगर उसे अडॉप्ट कर लेती है तो वो फिर जो नंबर देती है ना पब्लिक, वो मेस्मराइजिंग होते हैं, वो हैरान कर देने वाले होते हैं. अब यहाँ पे आपको मैं मिसाल देता हूँ. जब वन लिंक शुरू हुआ तो इसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये था कि आप उससे पहले, वन लिंक से पहले, अपने बैंक के ATM कार्ड को सिर्फ उसी बैंक के ATM मशीन पे यूज़ कर सकते थे. लेकिन जब वन लिंक आया तो आप अपने बैंक के ATM कार्ड को किसी दूसरे बैंक के ATM मशीन पे भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि बैंक के पास तो अपने कस्टमर की तरफ डिटेल होती है. आई डोंट नो आप 20 इयर्स अगो कहाँ थे. आप तो बहुत ही स्कूल में पढ़ रहे होंगे, लेकिन हम लोग जो वर्क कर रहे थे, जो अगर फर्ज करें आपका किसी एक बैंक का, हबीब बैंक का कार्ड है, तो आपको हबीब बैंक ही की ATM पे जाना है. Imagine, लेकिन हाँ वो उस तरह का आज था. के ज़माने में ऐसे हो तो लोग सड़कों पर आ जाएं, बच्चे तो सड़कों पर आ जाएंगे, बस व्हाट इज गोइंग ऑन. तो ये वन लिंक ने फिर एक स्विच बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, सारे बैंक्स उस प्लेटफॉर्म पे और फाइनेंस कंपनीज प्लेटफॉर्म पे आई, और आज आप अपना कार्ड किसी भी ATM में यूज़ कर सकते हैं और वो आपको अपने अकाउंट से पैसे दे सकते हैं. ये वन लिंक ने बनाया है. ये वन लिंक के थ्रू इस मुल्क में इंट्रोड्यूस हुआ. वन लिंक और एमनेट दो एंटिटीज बनी थी. एमनेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय अदर पार्टीज, वन लिंक वाज स्पॉन्सर्ड बाय अदर पार्टीज, जो दोनों में बाद में इंटीग्रेशन हो गई, और एमनेट ने अपने ऑपरेशन जो है मर्ज कर लिए वन लिंक के साथ. सो अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्विच वन लिंक है. तो हमने शुरू किया ATM स्विच के तौर के ऊपर, और फिर उससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब स्टेट बैंक और रेगुलेटर ने हमें देखा कि हमारे पास स्विच है, और माशाल्लाह हम लोग पाकिस्तान की 40% ऑफ द GDP हमारे थ्रू गुजरती है, वैल्यू ऑफ इट, इतनी हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं. तो जब नेक्स्ट स्टेप आया कि अब पाकिस्तान को डिजिटाइज किया जाए, तो कौन था वो जिसको ऑलरेडी जिन्होंने रेल्स सेट किए हुए थे, तो उसका अल्लाह के फजल से उसका सेहरा हमारे से रहा है, और हमने पे पाक कार्ड इंट्रोड्यूस करा है. अब पे पाक पाकिस्तान का अपना पेमेंट सर्विस प्रोवाइडिंग सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए आप लोकली आपकी सारी पेमेंट्स डोमेस्टिक लेवल के ऊपर. पे पाक से पहले मैं तो ये मुझे तो ये चीज़ पता नहीं थी वाकई, कि आपने जो बताया मैं तो हैरान हो गया, क्योंकि बात ये है कि अक्सर और बेशतर हम लोग बातें तो करते हैं, और हम लोग जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी भी किस्म की सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे मुल्क में हो मुल्क से बाहर हो, उसके पीछे का जब सिस्टम समझते हैं और फिर ये देखते हैं कि पूरी टीम ने कितनी मेहनत की है और हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी आसान हुई है, तो ये सोचें कि कितने लोगों की ज़िंदगी आसान, कन्वीनियंट आप लोग बना रहे हैं. तो ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ ये बात कि ये बड़ी मोटिव कि खुद भी ये फील होता होगा आप लोगों को. हाउ डू यू फील when you do such a big thing, like you make life easier for so many people? So it goes both ways. मैं ये एक जुमला ज़रूर कहना चाह रहा हूँ, out of my passion on this area. It goes both ways. जब ये काम हो रहा होता है तो we feel gratitude कि ये transactions facilitate कर पा रहे हैं. लेकिन जब कभी कोई इशू होता है, डिजिटल इकोनॉमी है, इसमें आपको पता है साइबर अटैक्स भी होते हैं, डिग्रेडेशंस भी होते हैं, इसमें डाउन टाइम्स भी आते हैं, इसमें बिजली पानी के इश्यूज भी होते हैं जिसका इम्पैक्ट किसी ना किसी शक्ल में आप तक पहुंच रहा होता है. फिर हमारी इंपोर्ट का क्राइसिस भी आ चुका है डॉलर की वजह से, तो आपकी बहुत सारी इक्विपमेंट का इंपोर्ट होना रुक गया था, तो बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसके इंतजार रहता है कि यार कब आएगा. इस तरह के इश्यूज बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसकी वजह से कभी कोई आधे घंटे का, 15 मिनट का जब कोई आता है ना ऐसा स्लैक के साल के 365 दिन 24 घंटे एक सर्विस जो रन हो रही है, उसमें अगर 15 मिनट्स का डाउन टाइम आ रहा है, तो उसमें जो द काइंड ऑफ फीडबैक वी रिसीव कि ये क्या हो गया. तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वन लिंक की अहमियत का अंदाज़ा जब होता है जब वन लिंक की कोई सर्विस 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए डाउन होती है. थैंक यू वेरी मच, आई लव दिस. इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें जो वन लिंक पे जो चीज़ मोटिवेट करती है, सीरियसली हम लोग हर जगह पेमेंट सिस्टम से इन्वॉल्व हैं, लेकिन और जो ये हमारा मोटो है, हमें पाकिस्तानियत का पैशन है, और हम लोग जो अपना सारा काम करते हैं बहुत पैशनेटली करते हैं, और हमें
ہم بہت فارچونیٹ، میں بہت فارچونیٹ فیل کرتی ہوں کہ میں ایسی کمپنی میں کام کرتی ہوں جس کا یہ مین موٹو ہے کہ پاکستانیت کا پیشن، کہ ہم پاکستان کو ڈیجیٹائز کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور پیمنٹ سسٹمس دیکھیں، ون آف دا تھنگس جو سلیمان نے کہا کہ ہمارا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ اتنا بڑا نہیں ہے، اور اس میں ایک یہ بھی وجہ تھی کہ کچھ ان بینکڈ سیگمنٹس تھے، یا جو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پاورٹی از ریئل ایشو، اینڈ لوور انکم گروپس، ہمارا کافی بڑا حصہ لوور انکم گروپس کا ہے. اور دوسرے پیمنٹ سسٹمز جو رسائی نہیں دیتے ڈیجیٹائزیشن کو ایسے سیگمنٹس کے لیے، فارمر سیگمنٹس ہو گیا، ہاؤس ہولڈ سیگمنٹس ہو گیا، اس کو ایکسیس یا وہ رسائی ٹو ڈیجیٹائزیشن پے پاک دیتا ہے. اینڈ اس کے اندر جب ہم لوگ اپنا حصہ پے کرتے ہیں اور ہم لوگ نمبرس بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ اب پے پاک جو ہے 11 ملین کارز ان فورس ہو گیا ہے. تو ہم نے وی ہیو انیبلڈ، دس از ہمارے لیے ویری گریٹفل اینڈ تھینکفل دیٹ وی پلیڈ دس لٹل پارٹ کہ ہم لوگ جو 11 ملین لوگوں کو ڈیجیٹلائزیشن کے ذمے میں ہم لے کے آئے، آسانی دی ایک طرح سے. آپ سے میرا سوال ہے ملیہ، یہ جو آپ نے پاکستان کے پیشن والی بات کی، تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں، ہاؤ ڈز اٹ ہیلپ یو، اور تھوڑا یہ ہے کیا پاکستانیت کا پیشن جو آپ نے بات کی اس بارے میں، اور دونوں بھی تھوڑی دیر میں ایکسپلین کر سکتے ہیں، بیکاز آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے بیج لگا ہوا ہے اینڈ اٹ ٹیلز اے لاٹ اباؤٹ یور ہارٹ اینڈ یور پیشن. تو تھوڑا سا ایکسپلین کریں، بیکاز مجھے بھی سننے کی ضرورت ہے، مجھے بھی تھوڑی اور موٹیویشن کی ضرورت ہے. آئی تھنک کہ ہاں ہمیں سب کی یہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں اس کو کرنا، کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں یا جہاں ہم رہ رہے ہیں، واٹ آر وی ڈوئنگ آن اے ڈیلی بیسس. پاکستان میں رہ رہے ہیں اور جو بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہ کس پیشن کے، ہم ایک تو کام میں پیشن بہت، دانیال آپ کے کام میں کتنا پیشن ہے؟ بغیر پیشن کے کچھ بالکل کام نہیں ہوتا، بالکل کام. اور اسی طرح ہماری کمپنی، آئی ایم ویری لکی، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے کمپنی کا جو وائب ہے یا جو موٹو، ایوری بڈی ورکس وتھ پیشن. اور ہم لوگ ہوپ کرتے ہیں اور اس امید سے اور پیشن میں، امید کے ساتھ کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. اور ڈیجیٹائزیشن کا ہے لوور انکم گروپس کو اور ڈائیورسفائی کرنے کے لیے، کہ اور لوگ اور ایسے انکم اور ایسے سیگمنٹس جو ابھی کارڈ کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ادھر تک ان کے ہاتھوں تک ہم اپنا کارڈ پہنچائیں، تاکہ وہ ایک ڈیجیٹائزیشن میں پاکستان کی اکانومی کو صاف کرنے میں، کیش لیس ڈپینڈنٹ کرنے میں، جو اتنی انفلیشن آپ دیکھتے ہیں اس کو کم کرنے میں ہم سب اپنا کردار ادا کریں. اس میں ایک جو ٹاپ اپ کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ہماری کچھ ویلیوز ہیں جو ہر آرگنائزیشن بناتی ہے اپنی کچھ ویلیوز. تو ہم نے فن پیل کے نام سے 6 ویلیوز بنائی ہیں. دا پی ان دا فن پیل ریفلیکٹس دا پاکستانیت. اور یہ ون لنک نے کسی برانڈنگ ایجنسی کو نہیں اڈاپٹ کیا تھا کہ آئیں ہمیں بتائیں ہم کیا ویلیوز اپنی بنائیں. 2018 میں ٹیم ون لنک نے آف سائٹ کی اور وہاں پہ جا کے یہ ویلیو انفورس کرائی ود ان آر سیلفس فرسٹ، کہ پاکستان کے اندر اگر ڈیجیٹل پیمنٹس میں کام کرنا ہے، اف یو ڈونٹ کیری دا ویلیو آف پاکستانیت تو مزہ نہیں آئے گا، کام ہی نہیں ہوگا. پیشن سے بنتا کیا ہے پاکستانیت کے پیشن سے بنتا، بتائیں اس کو بھی نا. انٹینسٹی چاہیے، ہائی ایکسائٹمنٹ لیول چاہیے، ہائی انرجی چاہیے. آپ کو وہاں یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے یار مجھے جاب آفر آ رہی ہے تو وہاں سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں. اٹس دا نیچر آف ڈیوٹی یو آر کمیٹڈ ٹو. اٹس دا ویلیو یو آر ڈیلیورنگ ان دس سوسائٹی اینڈ یو get to see the benefit out of it. You get to see the benefit. میں یہ کہنا چاہوں گی، میں انوائٹ کروں گی آپ کبھی آئیں ہمارے آفس. تو ہمارے آفس میں وہ لوگ سب لوگ ٹیم 10-12 گھنٹے کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ہی آدھے گھنٹے کی بریک لے کے ٹیبل ٹینس بھی چل رہا ہوتا ہے، کیرم بھی چل رہی ہوتی ہے، اینڈ ایوری بڈی از سو انوالوڈ. وہ اتنے یعنی کہ واقعی پیشن سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بریک بھی لیتے ہیں، گوئنگ بیک ٹو ورک، بیکاز ہم لوگ ہر ایک چیز جو ڈلیور کرتے ہیں، نئے پروجیکٹس جو ڈلیور کرتے ہیں، اور جب ان کا ہم لوگ افیکٹ دیکھتے ہیں تو اٹس ویری ایکسائٹنگ ٹو سی، مزہ آتا ہے دیکھتے ہیں. And you use the word vibe for this particularly. That's why I was like کہ vibe کیوں اچھی ہے. اچھا یہ ساری وجوہات کی وجہ سے vibe اتنی اچھی آفس کی. کیونکہ ہم جنوری 2024 میں بیٹھے ہیں اور 2023 ابھی ختم ہوا ہے، 2023 just concluded. I can briefly tell you جو 11 ملین پلس کارڈز جو ہم نے پے پا کے ایشو کیے ہیں اس سال، ایک کیلنڈر ایئر میں ہم نے 2017 میں، آپ امیجن کریں پورے پاکستان میں ڈیجیٹل پیمنٹ جو ون لنک نے پروسیس کیے تھے، دے ور 420 ملین ڈیجیٹل پیمنٹس ٹرانزیکشنز ان 2017. اور
कमिंग टू 2023 आप सोचेंगे ये डबल हो गई होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, ट्रिपल हो गई होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं जनाब. They have expanded to 3.8 billion transactions from 420 million transactions in 2017 to 3.8 billion transactions in 2023. ये यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, जिसमें सिर्फ 11 मिलियन पेपाल कार्ड नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो एटीएम की ऑफर्स ट्रांजैक्शन कहते हैं ऐसे, जो वन लिंक के थ्रू होती हैं, लेकिन इसमें फंड ट्रांसफ़र जिसको IBFT कहते हैं, इसका बहुत बड़ा चंक है. और सिमिलरली इमेजिन करें ये जो 3.8 बिलियन ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें वैल्यू ऑफ मनी कितनी जो है इधर से उधर हुई होगी. तो द वैल्यू वी आर टॉकिंग अबाउट इज अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 40 ट्रिलियन रुपीस. 40 ट्रिलियन रुपीस. ये 40 ट्रिलियन इज approximately 40% of the Pakistan's total GDP. डिजिटल इकोनॉमी जो आइडियल होगी दुनिया में, वहाँ पे ये नंबर एटलीस्ट डबल ऑफ द GDP होना चाहिए. हम क्योंकि अभी ऑन द जर्नी ऑफ गोइंग टू डिजिटल एवेन्यू है, आइडियल थोड़ा सा हमसे अभी रिमोट पहुंचेंगे विद द पैशन वी कैरी, वी डोंट सी इट इम्पॉसिबल. ये चीज़ वो व्हाट्स वेरी इंटरेस्टिंग है कि हमारे, जैसे आपने IBFT की बात की, सो 2017 से 2024 तक का जो सफ़र है, और ये ट्रांजैक्शंस डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, क्वाड्रुपल हो गई हैं. सो कोविड प्लेड अ रोल इन इट. मलिया, मैं एक और चीज़ ना, ये सवाल एक ऐड करना चाह रहा था, मुझे ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें कि पेपाक है क्या, और थोड़ा सा ना दोबारा से मैं जानना चाहता हूँ पेपाक है क्या. और आपने अच्छा एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं और जानना चाह रहा हूँ कि पेपाक है क्या, और ये 11 मिलियन का नंबर जो है ना, ये कैसे अचीव हुआ है. आप शुरू करें, फिर आप जो है इसको बेसिकली पेपाक है कि आपका अकाउंट है, उसके ऊपर आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है ना, जैसे किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, उसका डेबिट कार्ड मिलता है. उसके ऊपर आप देखेंगे एक लोगो एक और लगा होता है आपके बैंक के नाम के साथ. यूजुअली कोई वो किसी ब्रांड का होता है, किसी ब्रांड का इंटरनेशनल ब्रांड का होता है, तो वो इंटरनेशनल ब्रांड होता है. अब आप देखिएगा वो लोगो पेपाक का लगा होगा, तो आपको पता लगेगा कि ये आपकी अपनी पाकिस्तान की पेमेंट स्कीम है. तो आपका कार्ड किसी भी बैंक का हो सकता है, और बल्कि मैं सब आपके दानियाल थ्रू यू मैं आपके व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बैंक से जाके पेपाक का कार्ड तलब करें. उनके पास हर बैंक के पास पेपाक का कार्ड होता है, पेपाक का कार्ड तलब करें. तो उस कार्ड को, जो आपके बैंक का ATM कार्ड है, आपका इधर अकाउंट है, जब आप यूज़ करते हैं तो आप पाकिस्तान की अपनी पेमेंट स्कीम को यूज़ कर रहे होते हैं. आप किसी इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम को नहीं यूज़ कर रहे होते. तो इससे हमारा भी पाकिस्तानियत का पैशन आता है, और आपका भी, बिकॉज आप अपनी ही चीज़ जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो पाकिस्तान ही में बनी हुई है, आप पेमेंट्स करें, तो आप अपनी पेमेंट स्कीम यूज़ करें. इकोनॉमी को भी सपोर्ट करें, इकोनॉमी को सपोर्ट करें इसके अंदर. और ये 11 मिलियन कैसे की बॉस आपने? ये आप लोगों ने की, ये लोगों ने, और ये बैंक का इसमें बहुत बड़ा है. हमें असिस्टेंस जो मिली है वो बैंक से थ्रू मिली है, बिकॉज दे प्रोमोटेड इट ऑल्सो. अच्छा, इसमें 2 फायदे हैं. इसमें एक फ़ायदा तो इंडिविजुअल को है जो कार्ड यूज़ कर रहा है, एक फ़ायदा उस इदारे को है, उस बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या EMIs जो दूसरे इशूअर्स ऑफ द कार्ड्स हैं नॉन बैंकिंग, उनको भी फ़ायदा है. 2 फ़ायदे क्या हैं? एक तो एज अ पेपाक इज़ नॉट एन इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम कार्ड, इज़ अ पाकिस्तानी कार्ड. तो हमने बड़ी कोशिश की है इसको थोड़ा अवामी कलर दें, इसकी जो फील है ना वो अवामी हो. तो अगर आपकी इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम का कोई सा भी कार्ड है, तो आप देखेंगे उस पर हाई एंड रेस्टोरेंट पे 40% डिस्काउंट मिल रहा है, उस पर किसी हाई एंड ब्रांड पे जाके 30% डिस्काउंट मिल रहा है. ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम अवामी कार्ड के साथ ये वाले बेनिफिट्स को फौरी तौर पे जोड़ें. हमने इसके जो बेनिफिट्स हैं वो डिस्काउंट्स में वो भी अवामी रखें. तो पाकिस्तान की जो मोस्ट फेवरेट बर्गर चेन है, वहाँ पे आप साल में रोज़ जाके बाय 1 गेट 1 की डील ले सकते हैं. दिस इज जनरली अचीवेबल बाय एनीवन. मैं समझ गया. और ये जो हमारे इसके ऊपर जो डिस्काउंट्स है, हमने इसको असिस्टेंस लिए गो लूट लो के साथ, और उनके पास 30,000 मर्चेंट्स के पास अवेलेबल हैं डिस्काउंट्स. तो चाहे मोस्ट फेवरेट बर्गर हो, या बच्चों को जैसे मैंने कहा आइसक्रीम खिलानी हो, पार्लर जाना हो, मेडिकल टेस्ट कराना हो, बुटीक जाना हो, तो ये सारी भाई वेकेशन प्लान करनी हो, वेकेशन और आपने उस पे फ्लाई करना हो
کراچی سے اسلام آباد جا رہے ہیں, لاہور سے آپ پشاور جا رہے ہیں, تو فلائی کر کے آپ اس پہ پی آئی اے اور ایئر سیال کے جو ہیں 10% ڈسکاؤنٹس اچیو کر سکتے ہیں. آپ نے اچھی بات کی کہ ہائی اینڈ ریسٹورینٹس نہ ہونے کی وجہ میں سمجھ گیا کہ ایک عام جو میجورٹی پاکستان کی ہے, جو ایک عام انسان ہے, جس کو آپ کوئی بھی کلاس کہہ سکتے ہیں, مجھے وہ کلاسز کا لفظ استعمال کرنا نا ٹھیک نہیں لگتا, عجیب سا لگتا ہے, لیکن کوئی بھی ہو وہ ایک عام انسان استعمال کر سکتا ہے, جو عام پاکستانی ہے, جو آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو دکھتے ہیں. بالکل صحیح, جو پاکستانی میرے لیے سب برابر ہیں, جو میں بھی ہوں اور تم بھی. بالکل, تھینک یو ویری مچ. وہ علی برگر آؤٹ لیٹ ہے جہاں آپ گورنمنٹ اسکول کے بچے بھی وش کرتے ہیں کہ یہ ہم کھائیں, اور کھاتے ہیں جب پیسے جمع کرتے ہیں. اور یہ وہ بھی ہیں جو ہائی اینڈ کالجز اینڈ یونیورسٹیز کے لڑکے لڑکیاں یوتھ جو ہے وہ وہاں وہ جا کے اچیو کر سکتے ہیں. تو دس از یوزڈ بائی اینی ون اینڈ ایوری ویئر. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرے اس میں ایک اور چیز ایسی تھی, کچھ انشورنس کے بینیفٹس تھے جو عام طور پہ انٹرنیشنل پیمنٹ اسکیمس کے پاکستانی کارڈس کے اوپر نہیں مل رہے ہوتے. تو اس میں لائف انشورنس کا کوریج تھا ان بینکوں کو جو کہ اسلامک بینک ہے, ہم نے اسلامک کور دیا ہوا ہے, اور جو کنونشنل بینکس ہیں ان کو کنونشنل کور دیا ہوا ہے. پھر کچھ انشورنس رائڈرس تھے جو آپ کی ٹرانزیکشنس کو سیکیور کرنے کے لیے اور بھی بینیفٹس اس کے علاوہ ایڈ آن ہیں. اس سال ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم مزید ریسٹورینٹس, مزید اس میں بینیفٹس ڈسکاؤنٹس کی شکل میں, مزید الائنسز کی شکل میں لے کر آئیں. اینڈ 2024 ول بی اے ویری ڈفرنٹ ایئر فار پے پاک ان شاء اللہ تعالیٰ. ان شاء اللہ. دیکھیے میں نے بھی کافی زیادہ نام سنا ہے ریسنٹلی, اور میں نے بولا کہ یار یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ڈومیسٹک پیمنٹ سسٹم کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. میں جس طرح سے ہمارے پڑوسی ملک کے اندر دیکھتا ہوں, وہاں پر یو پی آئی کا بہت اچھا اسٹرانگ نظام ہے, اور وہاں پر اب تو سبھی کو پتہ ہے کہ ایک وہاں پر بند کباب والے کے پاس بھی نا کیو آر کوڈ لگا ہوا تھا, اور وہ چیز مجھے نا وہ چیز بری نہیں لگتی, الٹا موٹیویٹ کرتی ہے. میں نے بولا یار یہ تو کر سکتے ہیں, اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اچھی چیز کہیں سے بھی لرن کرنی چاہیے. اور اس کا دوسرا بینیفٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے رشیا اور ابھی یوکرین کی وار کے بعد کچھ جیو پولیٹکس میں جو بہت بدلاؤ دیکھا ہے اور اب تک چل رہا ہے, وہ اس میں ہوتا یہ ہے. اور اس سے پہلے ایران کے اوپر کچھ امبارگوز لگے, کچھ پابندیاں لگیں. تو پہلے کام جو ہوتا ہے نا کسی بھی وار کے بعد, وہ ہوتا ہے انٹرنیشنل برانڈس کا وہاں سے ریپ اپ کر کے نکل جانا. اور اس صورت حال میں اس ڈومیسٹک پیمنٹ اسکیم کی اہمیت اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. ویری نائس. کہ جب انٹرنیشنل پیمنٹ اسکیم اگر رشیا سے نکل گئی تو وہاں کے لوگ ہیلپ لیس نہیں ہو گئے, کیونکہ وہاں میر کے نام سے ان کی ایک ڈومیسٹک پیمنٹ اسکیم کام کر رہی تھی, اور انہوں نے اپنے آپ کو انٹرنیشنلی الائن کرنے کے لیے پھر ان باقی انٹرنیشنل پیمنٹ اسکیمس کی جگہ چائنا کی یو پی آئی کے نام سے ایک پیمنٹ اسکیم ہے, اس کے ساتھ الائنس کریٹ یونین پے ہے, یونین پے. اور یہ وہ کام ہے جو ہم نے بھی اپنے بینیفٹ کے لیے کی. یعنی پاکستان کے قومی اداروں نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے اس کو ایک پروگرام کے طور پہ 2016 میں لانچ کیا, اور پے پاک جو ہے 2016 سے آپ سمجھیں کہ آلموسٹ 30% مارکیٹ شیئر ہم نے 2016 سے 2023 تک اچیو کر لیا ہے, which is remarkable for a country like Pakistan. And I think this is on a road to self-sufficiency. ہم لوگ ہر چیز میں ماشاء اللہ اب آگے سے آگے نکل رہے ہیں. So why not this field? ہاں تھوڑا لیٹ اسٹارٹ ہے, لیکن اگین پاکستانیت کا پیشن لے کے ہم ایک پیمنٹ اسکیم لے کے چل رہے ہیں. اس وقت ہم لوگ 11 ملین کارڈس پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا کہ انٹرنیشنل پیمنٹ اسکیم ہم سے بہت پیچھے ہوں گی, کیونکہ ہم لوگ اس کا نیکسٹ بیسٹ تھنگ اباؤٹ دس اسکیم از کہ اس کا یہ میں کیا لفظ استعمال کروں کہ اچھا ایلیٹسٹ نہیں ہے, یہ عوامی اسکیم ہے. انہوں نے جو کہا نا کہ عوام کو پہنچانے کے لیے, یعنی کہ اگر آپ کو چھوٹا بھی بند کباب پہ بھی ٹرانزیکشن کرنا ہو تو یہ اس پہ فیزیبل ہو, کیونکہ جو اس کے اندر جو فی اسٹرکچر ہے بالکل ٹرانسپیرنٹ فی اسٹرکچر ہے, اور اس طرح کی پرائسنگ نہیں ہے جو انٹرنیشنل اسکیمس کی ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایسی اسکیم ہے جس کا ہم لوگ جو ہے نا اس کا نیٹ وائڈر ترین ہم لوگ کر سکیں گے. ان مائی اوپینین یہ تھوڑا لانگ ٹرم بھی بہتر فیصلہ ہے ان مائی اوپینین, بیکاز آئی ہیو بین ٹو چائنا لاٹ آف ٹائمس, اور میں جب بھی پہلے جاتا تھا 2011 سے جا رہا ہوں, تو جب میں گیا تھا پہلی بار تو میں حیران ہو گیا تھا دیکھ کر کہ ان کے پاس سب کچھ اپنا ہے, اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دس. ان کو 40-50 سال لگے, اور اس کے وہ تو خیر انہوں نے پورے ہی الگ کر دیا, ان کا آئی ڈونٹ نو کہ کیا پلان ہے, بٹ ہمیں بھی آئی تھنک یہ جو آئیڈیا ہے ویژن کیری کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ویژن کیا ہے ہمارا, تو وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے جب چائنا جیسی ایگزامپل دیکھتے ہیں. تو ہم نے بھی اپنے لیے ایک ویژن بنایا.
ہمارا ویژن یہ ہے کہ پاکستان کا ہر کارڈ پے پاک کارڈ ہوگا اینڈ اٹس نتھنگ اگینسٹ اینی انٹرنیشنل پیمنٹ اسکیم. اٹ کین بی اے کو بیچ کارڈ. کو بیچ کارڈ وہ کارڈ ہوگا کہ جو پے پاک کے ساتھ کوئی انٹرنیشنل پیمنٹ اسکیم کا کارڈ ایک ہی کارڈ پہ دونوں ہوں گے, تاکہ اگر کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہو کہ جو صرف انٹرنیشنل پیمنٹ اسکیم فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے تو وہ بھی اس کنزیومر کو بینیفٹ دے. لیٹ می پٹ اٹ مور سمپلی, یعنی کہ کو بیچ کارڈ وہ ہوتا ہے جیسے پے پاک کے ساتھ یونین پے ساتھ جب اس طرح کا کارڈ ہمارے پاس بالکل اویلیبل ہے, تو جب پاکستان میں رہیں گے تو پے پاک چلے گا, ون لنک چلے گا, اور جب ملک سے باہر جائیں گے تو انٹرنیشنل بھی چلے گا. سو جیسا دیس ویسا بھیس, وہ والا چکر لوکلی بھی اور انٹرنیشنل بھی کو بیچ کے تھرو کارڈ ہو سکے گا. یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ کبھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو جانے کی ضرورت پڑتی ہے ملک سے باہر, اور پھر ملک سے باہر جاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ڈومیسٹک والی چیز ہے نا, میں تو اسی کے اوپر آ رہا ہوں بار بار, بیکاز یہ بہت ہی بڑا کام ہے, کیونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. انٹرنیشنلی میرے پاس تو نمبرز ہیں کہ ایک بہت ہی چھوٹا پرسنٹیج ہوتا ہے ملک سے باہر ٹریول کرتا ہے, لیکن ہمارا جو 90% پاکستانی ہے ملک کے اندر رہتا ہے. 95 دانیال, سوری آپ کو کریکٹ کر رہی ہوں کہ ہمارے پاس 95% آف دا ڈیجیٹل پیمنٹس آر ود ان پاکستان. تھینک یو ویری مچ. اینڈ جسٹ اے ویری اسمال اماؤنٹ, بٹ اس کا بھی ہمارے پاس ہے, یو نو وی ہیو دا کو بیچ کارڈس فار دیٹ, بٹ 95% سارا ہی ہمارا فوکس آئی تھنک یہ, اور اچھی بات ہے کہ ہمارا یہ فوکس ہے, یہ فوکس ہے. اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اسپیشلی آپ کو ایسے ادارے بہت کم ملتے ہیں جو اپنے آپ کو پاکستانی ڈریون انٹرسٹ کے ساتھ رکھتے ہوئے ملے. کیونکہ جنرلی جب میں پیمنٹ انڈسٹری میں نہیں آیا تھا, ون لنک میں نہیں آیا تھا, تو ایک ویو میرا یہ تھا پاکستان کے بارے میں کہ یہاں صرف وہ بزنس سسٹین کرے گا جو یا تو باہر کی مارکیٹ کو سرو کر رہا ہو یا باہر کی مارکیٹ کے لیے کوئی یہاں پہ را مٹیریل کریٹ کر رہا, سروس پرووائڈر کے طور پہ. لیکن ہم نے کبھی پاکستان کے پوٹینشیل کو انٹیپ کرنے کی سیریس ایفرٹ ایز سچ نہیں میں نے دیکھی تھی. بینگ ان دس کمپنی فار لاسٹ لائک مور دین 7 years, آلموسٹ اپروکسیمیٹلی 8 years, یہ اب خون کا پارٹ بن گئی ہے. یعنی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ آئی کین ناٹ امیجن مائی سیلف کہ میں اس پیشن اور اس ایکسائٹمنٹ کے بغیر زندہ بھی شاید رہ سکتا ہوں. سیریسلی امیزنگ, تھینک یو ویری مچ فار سیئنگ دس. اس اب ادھر آنے کے بعد یعنی کہ ٹرولی ورکنگ وتھ پیشن, اور خاص طور پہ ایک ایم لے کے, اور یو نو آپ کبھی خاص طور پہ آج کل کے حالات میں جب آپ باہر دیکھتے ہیں تو آپ کو کبھی کبھی نا مایوسی بھی دکھ جاتی ہے. لیکن ہمارا اپنا پے پیک کا ہوپ پروگرام ہے, اور ہوپ پروگرام میں ہم لوگ, اس کا نام بھی ہم نے ہوپ پروگرام رکھنا ہے کیونکہ ہم لوگوں کی بہت ساری ہوپس, بہت ساری امیدیں, بلکہ ساری امیدیں اور ہوپس پاکستانی سے جڑی ہوئی ہیں. اور اسی طرح ہم نے ہوپ پروگرام لانچ کیا ہے پے پاک کے ساتھ, وچ از اے سیریز آف ڈسکاؤنٹس, سیریز آف ایکٹیویٹیز جو ہوپ کے ساتھ آتی ہیں, اور وقتاً فوقتاً ہم اس کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا اور ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کو؟ ہاں جی, پے پاک کا جو ہوپ پروگرام ہے یہ اٹس اے نیو ہورائزن, جسٹ ریسنٹلی لانچڈ, اور یہ ہم نے اپنے پے پاک کو زیادہ پینیٹریٹ کرنے کے لیے زیادہ پاکستان میں اس کو, کیونکہ بہت لوگوں کو اب تک اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا, آلدو کہ یہ لانچ ہوئے 2016 سے اب 7 سال ہو چکے تھے. تو ہم نے 2023 کے لاسٹ کوارٹر میں پے پاک ہوپ پروگرام کو لانچ کیا. اب اس سے ہم نے ملٹیپل بینیفٹس اچیو کرنے ہیں, لرننگ فرام آل ریجنل اینڈ انٹرنیشنل ایگزامپلس, جو آپ نے بھی ابھی پڑوسی ملک کی بات کی, وہ اس سے انسپائر ہو کے کچھ چیزیں لینی ہیں, اور کچھ چیزیں ہم نے اپنی پاکستانیت کے فولڈ کے اندر سے نکال کے لانی ہے. اب واٹ وی وانٹ کہ پاکستان میں پروفیشنل لٹریسی کو بھی ہم پروموٹ کریں, واٹ وی وانٹ, اور وہ ایڈورٹیزمنٹ کے علاوہ اور ایونیوز بھی ہیں. دس از ون وے. آپ نے ہمیں یہاں بلایا, وی آر سو گریٹفل کہ آپ نے یہاں بلایا. اٹ آلسو ہیلپ ان آر ویو کہ کنٹریبیوٹ کرے گا فائنینشیل لٹریسی کے اندر, اور اس پاکستانی پرسپیکٹیو کو سامنے لانے کے لیے جو اس سیکٹر میں ریفلیکٹ عام طور پہ نہیں ہو رہا ہوتا. دوسری چیز, ہم کچھ ایسے ایونیوز کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر آپ کو کچھ بریکنگ نیوز ملے گی کہ کون سی ایسے چیزیں ہیں جن کو پاکستان میں ہم کارپوریٹ سپورٹ
نہیں مل رہی ہے, اور پے پاک کا جو ہوپ پروگرام ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گا. اور نہ صرف وہ سپورٹ کرے گا بلکہ وی آر ایمنگ کہ ہم اس میں پھر ان پوٹینشیل کو ورلڈ کلاس کمپٹیشنس میں, ورلڈ کلاس ایونیوز میں ہائی لائٹ کرنے کے قابل بنا سکیں. تو جسٹ ہولڈ آن فار فیو مور ویکس انشاءاللہ, اور پھر ہم شاید آپ ہی کے پاس بیٹھ کے اس کو بریک کر رہے ہوں. ملیہ اور سلیمان, یہ میرا نا آپ دونوں سے ایک سوال ہے, کیونکہ اب یہ کہانی نا ہماری بڑی اچھی جا رہی ہے, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. ینگ انٹرپرینورس کے لیے میں ایک کویشچن کرنا چاہتا ہوں, بیکاز اگین یہ جو مایوسی والی بات کی تھی, بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں. اور یہ بھی مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا 5واں 6واں ملک بنتا ہے پاپولیشن کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, اور ہماری اکانومی بہت بڑی ہے. اگر ویسے ہی دیکھا جائے تو واقعی بڑی اکانومی ہے, اور ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے. 25 کروڑ لوگ بہت ہوتے ہیں, جو آپ نے بات کی اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے. اگر آپ نہیں, اور بہت ٹیکنالوجی کی کمی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپرچونیٹی بے انتہا ہے, ٹھیک ہے. سوچا نہیں جاتا, لوگ کم سوچتے ہیں اور پھر وہی دیکھتے ہیں, کیونکہ بھیڑ چال کا ایک طریقہ ہے ہمارا کہ اگر کوئی جا رہا ہے تو پھر جا رہا ہے, تو سبھی جا رہے ہیں, پھر سبھی جا رہے ہیں, سبھی جا رہے ہیں, اور کوئی سوچ ہی نہیں رہا کہ یہاں پر بھی کچھ ہے, کچھ کرنے کو ہے. تو میں ان ینگ انٹرپرینورس کے لیے اس سے نا کے لیے آپ سے ایڈوائس مانگنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کچھ بولیں اور آپ بھی کچھ بولیں کہ کتنا پوٹینشیل ہے اس کنٹری کے اندر اور کیا کیا جا سکتا ہے. ناٹ دا آئیڈیاز بٹ دا ویژن. پلیز آپ شروع کیجیے. Young entrepreneurs are the way forward in generally looking at the social network. کسی بھی کیٹیگری میں, کسی کو جانا ہو, کسی بھی کیٹیگری میں, اور آج دنیا کے کسی بھی علاقے میں, وہاں پہ اب ایک بہت بڑا اکنامک سیکٹر کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے اس پورے سیٹ اپ کو, کیونکہ اٹس یوزلی پرانے زمانے میں اس کو SME کہتے تھے نا, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز. اب اس سیکٹر کے اندر جو ہے جو ایک نئی کلاس ایمرج ہو رہی ہے وہ ینگ انٹرپرینیورز ہیں. اب ینگ انٹرپرینیورز کا جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے پاکستان کے اندر, وہ کام کرتے ہوئے وہ یا تو فری لانسرز بھی ہوتے ہیں یا انسٹیٹیوشنلائز بھی اگر کام کر رہے ہوں, وہ پیمنٹس کا چیلنج ہوتا ہے. اسپیشلی ان لوگوں کا کہ جو یا تو باہر کی مارکیٹ سے کنیکٹڈ ہیں یا وہاں سے کچھ پیمنٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اگینسٹ دا ورک دیٹ دے آر ڈوئنگ. تو دا گڈ نیوز ہے ان شاء اللہ کہ ناٹ اونلی ون لنک, یہ انڈسٹری بہت کانشیس ہے ہماری جنرلی فائنینشیل سیکٹر, آلدو نہیں ہو پایا. آپ نے سنا ہوگا پے پیل نے یہاں آنے کا سوچا تھا, پھر نہیں ہوا, پھر ہوا, پھر نہیں ہوا, مجھے سمجھ نہیں آیا. ہاں صحیح بات ہے. تو وہ جو نہیں ہو پایا, ہم نے اس کو ایز اے اپارچونیٹی لیا ہے. ملیہ از ہیڈنگ دا ہوم ریمیٹنس سیل ان ون لنک. تو وی آر ٹرائنگ کہ ہم باہر کے جو پیمنٹ سوئچز, سینٹرل سوئچز ہیں, اسپیشلی وہ مارکیٹس کے جہاں پاکستانیز ہیں, تاکہ انٹرپرینیورس کے لیے صرف کام نہ ہو رہا, ایک زیادہ لارجر ٹارگیٹ کر کے ہم جا رہے ہوں. تو جس میں گلف کی کنٹریز ہیں, ملیشیا ٹائپ, ٹرکی, جہاں پہ پاکستانی اگر بہت زیادہ نہیں بھی رہتے لیکن وزٹ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹریول ٹورزم کے نام پہ بہت ہے. پھر یورپ کی کچھ کنٹریز اور پھر نارتھ امریکہ. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان ایسوسیشنس کو, ان سینٹرل سوئچز کے ساتھ الائنسز کے اوپر جائیں. یہ بھی ایک ون آف دی ٹارگیٹس دیٹ وی ہیو کریٹڈ فار دس ایئر. کچھ شروعات ہو گئی ہیں, بات چیت چل رہی ہے. اسٹیٹ بینک از فلی سپورٹیو آف دس آئیڈیا, اور نہ صرف ہم یہ کام کر رہے ہیں بلکہ اسٹیٹ بینک راست کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنی کوشش کر رہا ہے. اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف پرسیپشن ٹو بی چینج اباؤٹ پاکستان, کیونکہ ہم نے پچھلے اسپیشلی 9/11 کے بعد سے ایک خاص اپنے اوپر ایک کلر کیا ہوا ہے. پوسٹ ٹروتھ ایرا جو تھا ہمارے لیے بہت ٹف رہا ہے. اب اس کو مینیج کرنا بھی ایک چیلنج ہے, اور وہ چیلنج جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ نتھنگ از انچیویبل, اٹس ڈیفیکلٹ بٹ اٹس مینیجیبل. موٹیویشن کے لیے پلیز ینگ انٹرپرینیورس جو ہیں, آئی تھنک پاکستان کا فیوچر ینگ انٹرپرینیورس کے ہاتھ میں ہے, اور ہماری 60% آف دا کنٹری رائٹ ناؤ از انڈر 16. سو آپ سوچیں کہ اگلے ڈیکیڈ میں کتنی زبردست قسم کی پود آنے والی ہے, اور یہ لوگ ڈیجیٹل ایرا میں پیدا ہوئے ہیں. میں اور سلیمان ڈیجیٹل ایرا میں پیدا نہیں ہوئے, ہم نے یوں کرنا بعد میں سیکھا. ابھی تو یہ اس طرح ابھی اس انوائرمنٹ میں پیدا ہوئے ہیں. اینڈ جو اگر آپ کو ایک پاکستانی, آپ
बच्चे से इस उम्र में 16-18 साल की उम्र में मिलेंगे कंपेयर टू समबडी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड, आप ये देखेंगे कि हमारे बच्चों में और हमारे यूथ में देयर इज़ अ पैशन, देयर इज़ अ हंगर, और मैं उसको कहूँगी बहुत पॉजिटिवली लूँगी, देयर इज़ अ हंगर टू डू वेल। ट्रू क्योंकि हम लोग हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, थिंग्स आर नॉट दैट स्ट्रीमलाइन, तो हमें कुछ अचीव करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट दिस जनरेशन, पाकिस्तान की जो जनरेशन जो आजकल है, जैसे आप जैसे नौजवान हैं जो अपना काम कर रहे हैं डिजिटाइजेशन में, आप अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, सो द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज़ इन हैंड्स ऑफ पीपल लाइक यू एंड दोज यंगर देन यू। तो उसके लिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम लोग उसके एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम रेल्स सेट कर सकते हैं, पेमेंट सिस्टम्स को आपके पास जो बाहर है आपके लिए पाकिस्तान तक पहुंचा सकते हैं विद इन पाकिस्तान। बहुत बड़ी बात होगी बॉस। सो दैट इज व्हाट वी इंशाल्लाह आप लोग अपना रोल प्ले बहुत करें। दुआएं लगेंगी आपको, करोड़ों फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, लाखों आप लोग अपना रोल प्ले करें और हम लोग अपना रोल प्ले करने की फुल कोशिश करेंगे। आपका रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसमें सपोर्ट कर सकते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को। हम लोग अपने रेल्स के थ्रू, अपने सिस्टम्स के थ्रू और प्रोडक्ट्स के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। पॉडकास्ट को थोड़ा सा मैं एंड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। मैं पेपाक के बारे में और डिस्कस करना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि आगे प्लान्स क्या हैं, क्योंकि 11 मिलियन वाली आपने बात तो की है। मुझे तो ये नंबर सुनकर ही ना मैं थोड़ा सा कि यार काश मेरे इतने सब्सक्राइबर्स होते यार मजाक है। तो नंबर्स को कहाँ तक लेके जाने का इरादा है, और इसके अलावा क्या क्या करने का इरादा है, क्या आसानी करने का इरादा है? जो भी है थोड़ा बहुत जो बता सकते हो बताएं, और जो नहीं बता सकते हो बोले कि हाँ इंशाल्लाह कुछ और प्लान्स भी हैं, ये भी कर सकते हैं प्लीज़। तो पे पाक से शुरू करते हैं। पे पाक का विजन हमारा, एज आई स्टेटेड अर्लियर, हमारा विजन वही है कि हम पाकिस्तान का हर कार्ड पे पाक का कार्ड देखना चाहते हैं। वाओ, पहला तो पॉइंट ये है। हैवी। हाँ बिल्कुल, बहुत है, 25 करोड़। लेकिन लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि एग्जिस्टिंग कार्ड बेस ही पाकिस्तान का कम है एज़ कम्पेयर टू द टोटल पॉपुलेशन। यानी हमारी पॉपुलेशन अगर 24 से 25 करोड़ के बीच में है, तो इसमें एडल्ट होंगे 18+ होंगे, एक ख़ास नंबर होगा। उस नंबर का बहुत कम परसेंटेज है जो कार्ड होल्डर है, परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के पोटेंशियल के लिहाज से कम लोग हैं। तो वी वांट के ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियली इंक्लूसिव हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट्स के एम्बिट में आएँ, और ये काम स्टेट बैंक अपनी एफर्ट कर रहा है, एंड वी आर हेल्पिंग देयर कॉज ऑल्सो बाय प्रमोटिंग द पेपाल। एक तो ये विजन है। इसके अलावा आपने रास्त का नाम सुना होगा, जो स्टेट बैंक ने लॉन्च किया आज से कोई 3 साल पहले। इसका रोल आउट हुआ पब्लिक के फोरे में। अब हम पे पाक के साथ रास्त को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो भी मर्चेंट की ट्रांजैक्शन होगी, अगर पे पाक की होगी, तो वो मर्चेंट को मिलते हैं पैसे 1 दिन के बाद। उसके पास मैसेज तो आ जाता है कि पैसे हो गए, लेकिन सेटलमेंट उसकी 1 दिन बाद होती है। रास्त के साथ फ़ायदा ये होगा, सेटलमेंट में अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं, जो कि होने वाली है, तो मर्चेंट के पास चंद घंटों में वो पैसे आ जाएंगे। तो ही डजंट हैव टू वेट फॉर अनदर डे और 2 टू गेट द फंड, जो कि एक चैलेंज होता है। वन ऑफ द रीजंस व्हाई मर्चेंट्स आर नॉट वेरी प्रो फॉर लॉन्चिंग द POS नेटवर्क ऑन देयर शॉप्स एंड रिटेल आउटलेट्स। तो एक तो ये है। इसके अलावा हम रास के साथ अपनी IBFT का भी एक इंटीग्रेशन करें ना। दिस हैज़ अ बिग पोटेंशियल, और ये वो बात है जो आपने हिंदुस्तान की अभी एग्जांपल दी कि जहाँ पे चाट बेचने वाला और समोसे वाला भी जो है वो QR कोड रख के काम कर रहा होता है। हमारा भी यही विजन है कि तंदूर वाला हो या बन कबाब वाला हो, वहाँ पे बिरयानी वाला कराची की बिरयानी, तो वो जो है QR कोड पे दानियाल साहब जो है 180 रुपए की स्पेशल प्लेट बिरयानी की लें, तो ये एग्जैक्टली, तो वो बिरयानी उनकी जो है QR कोड के स्कैन के ऊपर पेमेंट हो जाए। दिस इज समथिंग दैट हैज़ अ बिग पोटेंशियल, क्योंकि इसमें POS की मशीन लगाने की इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी। बंस रोड को बनाएंगे इंशाल्लाह डिजिटल, इंशाल्लाह तारों के बगैर बंस रोड होगी इंशाल्लाह। वाओ, तो ये है हमारा प्लान। ये वन ऑफ दोज प्लान्स हैं कि जो इस साल के हमारे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हैं
اس کی امپلیمنٹیشن جو اس کی جسے کہتے ہیں گو لائیو ہونا، اس کی بس ہم خبر نہیں دے رہے ابھی آپ کو جان کے، اس کو سرپرائز رہنے دیں، انشاءاللہ ہوگا یہ اگلے چند مہینوں کے اندر ہی اندر. تو مطلب یہ کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ چیز ہونے میں 10 سال لگیں گے، ایسا نہیں ہے. اور کیو آر کوڈ والے کام پر اور ڈیجیٹل پیمنٹ والا اسپیڈ بہت آن ہے، بہت زیادہ تیزی سے فل آن ہے. اور الحمدللہ ایک اور چیز ہم کریں گے، یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اگلے کچھ مہینوں میں آپ کے سامنے آئیں گے، بٹ دا لارجر ویو ہم لوگ آن اے براڈر ویو، ایک لانگ ٹرم ویو جب لیتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ اس وقت آپ کوئی بھی جیسے بن کباب آپ نے کھا لیا، گولا گنڈا کھا لیا کیو آر کوڈ کے تھرو، لیکن آپس میں جو پیمنٹس آپ کر رہے ہوتے ہیں گوئنگ کیش لیس، اس کو سب کو انیبل کرنا ریگارڈلیس کہ کیا لوور انکم ہے، مڈل انکم ہے، کیونکہ اور اس طرح کی جھجک دور کرنا. اب آپ جیسے یہ پروگرام کر رہے ہیں، آپ بہت بڑا پارٹ اپنا پلے کر رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل انفارمیشن ماسز کو پہنچانے تک کہ کوئی بھی کارڈ لے سکتا ہے. اگر آج آپ نے اپنے گھر میں کام کرنے والی ماسی کو بھی پے کرنا ہے، آپ اس کو پے پاک کارڈ کے تھرو اس کو انیبل کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کا آسان اکاؤنٹ کھلوائیں، اس پہ پے پاک لیں، تو بہت ہم لوگ ہر سیگمنٹ کو ہم لوگ ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں. اور اسمالر کاٹیج انڈسٹریز کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں. دس از گوئنگ فارورڈ، اٹس اے لارجر پلان کہ ہم لوگ ڈائیورس قسم کے گروپس اور انکلوسیو ایسے گروپس جیسے خواتین کو پاکستان میں ابھی کم انکلوژن ہے، فائنینشیل انکلوژن کم ہے، یہ ان کے پاس جا کے یہ کارڈ ان کو یہ ملے تاکہ وہ بھی انیبل ہوں ڈیجیٹل پیمنٹس کے اوپر. میں اسی پوائنٹ پہ آنے والا تھا. کافی دیر سے میں اس بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ جب سے آپ نے بات کی تھی نا کہ یہ ہمارا بہت کم پرسنٹیج ہے جو کہ لوگ استعمال کرتے ہیں کارڈس، اور اسی کے اندر بہت ہی کم پرسنٹیج ہے جو کہ خواتین استعمال کرتی ہیں فار مینی ریزنس. آف کورس وی آل نو دس. سو ملیحہ، آف کورس میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پلان ہے کہ خواتین کو اس کے اندر اور کس طرح سے انکریج کریں گے ہم انشاءاللہ؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل یہی چیز، سب سے پہلی چیز اب ان کے ہاتھ میں انسٹرومنٹ کارڈ دینے سے بھی پہلے ہوتا ہے لٹریسی، کہ اس کو سمجھانا کہ وہ ہے کیا چیز. اور جب فائنینشیل لٹریسی آتی ہے اس کے ساتھ آتی ہے امپاورمنٹ. تو دے آر مینی روڈ بلاکس کے کلچرلی بھی ہمارے یہاں عورتوں کو امپاور نہیں کرنا چاہتے، اور سب سے زیادہ امپاورمنٹ تو فائنینشیل امپاورمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے کلچرلی بھی ہمارے وہ روڈ بلاکس ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہیں وہ ہیں ہمارے ریلیجسلی اس طرح کے کوئی روڈ بلاکس نہیں ہیں. تو ہمیں امپاورمنٹ کو زیادہ اویلیبل کرنا چاہیے. اور آپ نے اویئرنیس والی اور لٹریسی والی بات کی تھی، یہی ہے حل سب سے بڑا، جس کے تھرو یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، پورا ایک طریقہ ہوتا ہے. بالکل لٹریسی ہوتا ہے، اور پھر جو آپ کر رہے ہیں اس وقت، اور پھر اویلیبلٹی. اوہ یس. تو اویلیبلٹی ہم لے کے آ رہے ہیں، لٹریسی آپ کیجیے. بالکل. کوشش. دس از امیزنگ. میں تو یہ جو ہم نے لاسٹ بات کی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی ہے. اٹس سو گڈ یار، کیونکہ کافی ٹائم سے میں یہ سوچ رہا تھا، بہت سارے ایک نیوز میں بھی دیکھا جاتا ہے اور پوری دنیا میں جس طرح سے نظام چل رہا ہے ڈیجیٹل پیمنٹس کا، اب وہ چاہے وہ فون سے لوگ ایسے ہی کھڑے پیمنٹ کر دیتے ہیں، یا پھر کسی اگین چھوٹے سے وینڈر کے سامنے جاتے ہیں اور وہ ایزیلی وہ بھی خوش ہوتا ہے، آپ بھی خوش ہوتے ہیں، کیش ہے نہیں بیچ میں، اور اسپیڈ کے ساتھ کام ہو گیا، بہت ہی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. تو وہ چیز آپ نے کہا کہ پاکستان میں جلد آنے والی ہے، یہ تو میرے لیے نا بہت ہی سکون مل گیا مجھے. میرے نیبرہڈ میں میں آپ کو ایک انسپائر کرنے کے لیے ایک بات بتاؤں. کچھ کرنے کے لیے اپارٹمنٹس میں ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے محلے کی جو خواتین کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے، وہ جو محلے کی کمیٹی نہیں چلتی، اس کمیٹی کو وہ اپنے ڈیجیٹل والیٹس پہ اب کام کریں. کسی کا کوئی بینک کا والیٹ ہے، کسی کا دوسرا کوئی، آج کل یہ پے وہ پے کر کے جو آ گئے ہیں مختلف اور ادارے، ان کو EMIs کہتے ہیں، الیکٹرانک منی انٹرچینج. تو ان کا والیٹ ہے کسی کا. تو واٹ دے ڈو اس کے جس مہینے جس خاتون کی کمیٹی ہوتی ہے، وہ اس کو فنڈ ٹرانسفر کر کے اس کا میسج ایویڈنس کے طور پہ بھیج دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی میں نے تمہیں اپنے 2000 یا 5000 روپے مہینے کے بھیج دیں، میری طرف سے ناک آف کر دو میرا نام. تو وہ لسٹ جو ہے واٹس ایپ پہ چل رہی ہوتی ہے، کوئی اور ٹول پہ، کہ ان کے آ گئے ان کے نہیں آئے. وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ پہلے جو گھر جا کے یا فونوں پہ ہوتی تھی،
اب وہ وہیں واٹس ایپ پہ کر دی کہ بھائی تمہارے نہیں آئے کب دے رہی ہو پیسے. کتنی کنفیوژن ختم ہو گئی, کتنے سارے آپ تو اس کے پریکٹیشنر نہیں ہیں, میں پریکٹیشنر ہوں, تو میری تو کمیٹی اسی کے اوپر ہوتی ہے. صحیح ہے. ہاں تو یہ یو کین سی لائیو ایگزامپل. اوہ مائی گاڈ. ملیحہ اینڈ سلیمان صاحب, بہت بہت شکریہ اس کانورزیشن کے لیے. مجھے بہت سیکھنے کو ملا اینڈ آئی ایم پریٹی مچ شیور جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور میں کیا کہوں, مجھے تو اس سے پہلے میرا موڈ جو ہے وہ تھوڑا سا آف لگ رہا تھا. آپ سے میری کانورزیشن ہوئی تھی اس بارے میں, اور اس کے بعد جب میں نے یہ سب سنا ہے اور یہ جو گڈ نیوز سنی ہے نا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اگلے 2-3 سال بعد یہ ہونے والا ہے اور کچھ اچھا ہونے والا ہے. تو پھر میں وہ ایک آپ کا نا, آپ جو لائف میں جو کر رہے ہوتے ہو اور کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ یار میں جو کر رہا ہوں میں بھی ٹھیک کر رہا ہوں, میرے بھی دماغ میں جتنے بھی پلانز ہیں اور اچھے ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کو یہ موٹیویشن ملتی ہے. آپ سیکھ لیتے ہو کہ یار وہ انسان کر رہا ہے, اس کا یہ پلان ہے اور اتنا بڑا پلان ہے کہ میں ایک ملک کو دیکھ رہا ہوں جو کہ ایک امپاسبل چیز مجھے لگ رہی تھی, اور پاکستان میں کوئی کمپنی ہے یا کوئی بھی انسان ہے اس نے سوچ لیا اور یہ ٹھان لی کرنے کی, تو اگر وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. لگتا ہے آپ میں پاکستانیت کا پیشن آ گیا ہے. پاکستانیت کا پیشن یہی ہمارا کام ہے, یہ جگہ نہیں ہمارا کام. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, 3.8 بلین ٹرانزیکشن میں نے آپ سے کہا, 11 ملین پلس کارڈ, یہ کتنے لوگ ہوں گے جو ون لنک میں ساری چیزیں پیچھے سے کام کر رہے ہیں. ہارڈلی 290-300 کے قریب ہم لوگ ہیں اس وقت, اور اتنے سارے لوگ اتنی دنیا کو مینیج کریں, پورے پاکستان کو مینیج کرنا ہے باس. تو یہ ایک چھوٹی سی ٹیم ہے جو ہمیں یقین نہیں آتا یہ کہاں 50 لوگوں سے ہم 300 ہو گئے, لیکن یہ صرف 6 ٹائمز ہے, لیکن اس 2017 کے 50 لوگوں سے ہم نے جو ٹرانزیکشنز انفولڈ کیے ہیں وہ دے آر آلموسٹ 10 ٹائمس. تو دس از ہاؤ واٹ وی آر ڈوئنگ. میں بس اپنا آپ کے آفس بھی لازمی آؤں گا, وائب دیکھنے کے لیے. آپ نے آنا ہے ٹیبل ٹینس کھیلنا اور کیرم کھیلنی, بریانی لازمی. ایوریج امپلائی ایج ہماری 32 ایئرز ہے. میں اور سلیمان ایج کو اسکیو کرتے ہیں, لیکن بالکل کرتے ہیں ہماری وجہ سے. وہ تو 28 ہوتی ہے, تو یہ ہماری وجہ سے ہماری وجہ سے ایج بڑھی. کچھ تو ہمارے جیسا ہونے چاہیے نا, کہہ رہے ایوریج بڑھ گئی. Oh my God, this is so funny. Sir, thank you very much. بہت شکریہ, ہماری کامیڈی بہت زیادہ نیکسٹ لیول ہونے والی ہے. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.